باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر ویور السلام علیکم۔ آج فارماکالوجی میں اگین ہمارا ایک ٹاپک ہے روٹس آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن۔ روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے راستے ہیں جس کے ذریعے ہم ہیومن باڈی کو دوائی داخل کرتے ہیں، یعنی ہیومن باڈی کے جسم میں یا ہیومن باڈی میں دوائی داخل کرنے کے کتنے راستے ہیں، روٹس ہیں، اور یہ روٹس کون سی ہے؟ So there are four main routes of drug administration۔ جسم میں دوائی داخل کرنے کے لیے چار بڑے راستے ہیں، روٹس ہیں۔ فرسٹ ہمارا روٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرل روٹ۔ فرسٹ روٹ جو ہے وہ ہمارا ہے انٹرل روٹس۔ انٹرل روٹ اس میں ہم انوالو کرتے ہیں GIT، یعنی گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ جو ہے ڈائجسٹیو سسٹم کا جو روٹ ہے، راستہ ہے، اس کے ذریعے جب ہم دوائی ہیومن باڈی کو داخل کرتے ہیں تو ایسے روٹ کو ہم انٹرل روٹ فارماکالوجی کے ٹرمز میں استعمال ہوتے ہیں۔ سو انٹرل روٹس میں تین بڑے روٹس ہیں۔ نمبر ایک جو ہے اس کو کہتے ہیں اورل روٹس۔ اورل روٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوائی گولیاں یا ٹیبلٹس جب کھاتے ہیں تو یہ دوائی ہم سیرپ کی شکل میں، شربت کی صورت میں یا گولیوں کی صورت میں ہم اورلی یعنی ماؤتھ کے ذریعے ہم یہ دوائی کھاتے ہیں۔ دوسرا اس میں ہمارا انٹرل روٹ میں ایک دوسرا روٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سب لینگول روٹ۔ سب لینگول روٹ کا کیا مطلب ہے؟ سب لینگول کا مطلب ہے کہ زبان کے نیچے کچھ دوائی جو ہے ہم رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ہیومن باڈی میں داخل ہوتے ہیں۔ تیسرا انٹرل میں ہمارا آتا ہے ریکٹل روٹ۔ ریکٹل روٹ جو بڑے پیشاب کی جگہ اینس کے ذریعے ہم کچھ دوائیاں داخل کرتے ہیں ہیومن باڈی میں، جس میں سپازیٹریز ہے، ویلیم انجیکشن اور دوسری بڑی ایسی دوائیاں، کلین اینیما، یہ سارے جو ہے ہم ریکٹل کے ذریعے ہیومن باڈی کو داخل کرتے ہیں۔ دوسرا ہماری ساتھ جو فارماکالوجی میں بڑا روٹ ہے جو آج کل بہت کامن استعمال ہوتی ہے اور اس کو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ترجیح دیا جاتا ہے، یعنی اورل روٹ جو ہے اس کی نسبت پیرنٹرل روٹ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس کے۔ تو ان میں کون سی روٹ ہے؟ ان میں انٹراوینس روٹ، انٹراوینس روٹ IV جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی وین کے ذریعے انجیکٹیبل کی صورت میں ایک دوائی ہم ہیومن باڈی کو داخل کرتے ہیں۔ دوسرا اس میں ہے انٹرا مسکولر۔ انٹرا مسکولر روٹ جو ہے جس کو IM ہم کہتے ہیں، یعنی آرمز یا گلوٹیل انجیکشن ہم جب گوشت میں ہم لگاتے ہیں ڈیپ، تو اس کو انٹرا مسکولر روٹ کہتے ہیں۔ تیسرا جو ہے اس کا ہے سب کیوٹینیس۔ سب کیوٹینیس کا مطلب ہے کہ جب سکن کے نیچے ٹیشوز میں کچھ انجیکشن ہم لگاتے ہیں اور
اس کے ساتھ ہی ایک ہے انٹرا ڈرمل۔ انٹرا ڈرمل کا مطلب ہے کہ ہم اسکن کے نیچے بھی کچھ انجیکٹیبل میں دوائی داخل کرتی ہیں، ایڈمنسٹر کرتی ہیں۔ کچھ انجیکشن اس طرح ہوتی ہیں جو ایمرجنسی ڈرگ ہوتی ہے، اور ڈائریکٹلی ہم ہارٹ میں جو ہے وہ انجیکشن انجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا کارڈیک انجیکشن۔ اور ساتھ ہی کچھ انجیکشن اس طرح ہوتی ہیں کہ ہم جوائنٹس میں یا لمبر ریجن ورٹیبری کے درمیان یا شولڈر جوائنٹ، نی جوائنٹ، اس میں ہم لگاتی ہیں اسٹیرائڈ کی صورت میں، اور اس کو ہم کہتے ہیں انٹراتیکل روٹ۔ ساتھ ہی کچھ اس طرح ڈرگز ہے جو پیریٹونیم ایبڈامن میں ہم لگاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا پیریٹونیم، پیریٹونیل روٹ۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اس طرح بھی انجیکشن آتی ہیں جو ڈائریکٹ ہم ایک سیل کو اندر دوائی ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا سیلولر روٹ۔ تو یہ پیرنٹرل روٹ ہے۔ ہمارا تیسرا ایک ٹاپک ہے جو اس کی نقصانات بھی بہت کم ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ روٹ جو ہے استعمال ہوتے ہیں لیکن کم استعمال ہوتی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹاپیکل روٹ، جو تیسرا بڑا روٹ ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا سرفیس ایریا آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسکن اینڈ میوکس ممبرین، میوکس ممبرین۔ یعنی زیادہ تر دوائیاں جو ہے ہم کریم کی صورت میں یا آئنٹمنٹ کی صورت میں ہم سرفیس اسکن کے اوپر ہم لگاتی ہیں، لوکل اینستھیٹک کی صورت میں یہ اسکن کے اوپر جو ہے ہم استعمال لگاتی ہیں، اور پھر اسکن سے یہ ابزارب ہو کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہمارا چوتھا بڑا روٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ چوتھا 4 نمبر جو روٹ ہے، بڑا روٹ ہے، وہ انہیلیشنل روٹ اس کو کہتے ہیں، یا اس کو ہم پلمونری روٹ بھی کہتے ہیں۔ پلمونری روٹس یہ وہ روٹس ہیں جس میں ہم ریسپائریٹری ٹریکٹ استعمال کرتے ہیں، ریسپائریٹری ٹریکٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی ریسپائریشن کے ذریعے، نوز کے ذریعے، ماؤتھ کے ذریعے لنگس کو ہم دوائیاں جو ہے داخل کرتے ہیں، اور اس میں اس کو ہم کہتے ہیں انہیلیشنل روٹ۔ انہیلیشنل روٹ یہ وہ روٹ ہے جب ہم سانس اندر لے جاتے ہیں تو سانس کے ساتھ جو ہے یہ دوائیاں ہم اندر لنگس میں داخل کرتے ہیں، اور وہاں سے جسم میں یہ منتقل ہوتی ہیں۔